نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. محترم و مکرم ناظرین و سامعین، جمعے کا دن جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے یہ سید الایام ہے، مسلمانوں کی عید کا دن ہے. بعض روایتوں میں تو باقاعدہ جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے. اس لیے جمعے کے دن ہمیں دیگر دنوں کے مقابلے میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے، یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مقدس دن قرار دیا تھا سنیچر کا دن. عیسائیوں کو اللہ تعالی نے جو دن دیا تھا مقدس وہ تھا اتوار کا دن. اور ان دونوں کو یعنی دونوں بڑی قومیں گزری ہیں، یہ دونوں بڑے مذہب والے گزرے ہیں. ان کو اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا، یہودیوں کو حکم یہ تھا کہ پورے سنیچر کے دن ان کو عبادت میں مصروف رہنا ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے. ان کو خرید و فروخت ہو یا ان کا جو بھی دھندا ہو کام ہو اس میں نہیں لگنا ہے، جائز نہیں تھا. عیسائیوں کو اتوار کے دن بھر عبادت کرنے کا حکم تھا. ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ دیگر کاموں میں لگیں، جو اپنے کمائی کے یا اور دوسرے ذریعے معاش اس میں لگیں، یہ جائز نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اسلام جیسا پیارا مذہب دے کر ہمیں کوئی دن ممانعت ہمارے لیے نہیں ہے. پورے ہفتے کے 7 دن ہم خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اپنے کام دھندے میں جائز کاموں میں لگ سکتے ہیں. البتہ علماء نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں، کہ جمعے کے دن، صرف جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جاوے، اور علماء نے تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلی اذان جب ہو جاوے تو پہلی اذان کے بعد سے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جاوے ہمیں خرید و فروخت نہیں کرنا ہے. یعنی پہلی قوموں کو تو پورے دن ممانعت تھی، اور ہماری شریعت میں صرف اور صرف 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے زیادہ سے زیادہ ہمیں کاروبار سے دور رہنا ہے، کاروبار نہیں کرنا ہے. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ پورے شہر کی ایک جامع مسجد ہوتی تھی اور وہیں سارے لوگ جمعے کی نماز پڑھنے آتے تھے. یعنی ایک ہی اذان ہوتی تھی گویا جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے، تو سارے لوگوں کے لیے حکم سیم ہو جاتا تھا کہ بھئی اذان ہو گئی ہے، دکان بند کر دے اور نماز کے لیے سعی کریں، جس کو قرآن کریم میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعے کی جب اذان ہو جاوے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، سعی کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. تو یہ حکم جب ہوتا تھا، یعنی جب اذان ہوتی تھی سارے لوگ اپنا کاروبار بند کر کے مسجدوں میں چلے جاتے تھے. اب مسئلہ سب سے بڑا یہاں آج یہ ہو گیا ہے کہ ایک شہر میں کئی جگہوں پر جمعے کی نمازیں ہو رہی ہے، اور ایسی مسجد ہوتی نہیں شہر میں کہ جہاں شہر کے سارے لوگ سما سکیں. اس لیے وہ بہرحال جائز ہے، گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب کئی مسجدوں میں جمعہ ہو رہا ہے. اب جمعے کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، کہیں پر 1:15 بجے اذان، کہیں پر 1 بجے اذان، کہیں 12:45 پہ اذان، کہیں 12:30 بجے اذان. اس طرح مختلف اوقات ہوتے ہیں جمعے کے. اب مان لو ہماری دکان ہے، اس میں 3-4 لوگ بیٹھنے والے ہیں. اب وہ اس طرح ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ ایک چلا گیا جلدی والی نماز میں، ایک چلا گیا بعد والی نماز میں، دکان بند کر نہیں رہے، دھندا چل رہا ہے، کاروبار چل رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اب وہ لوگ جو بیٹھے ہیں اور شہر میں مختلف جگہوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، تو وہ کون سی اذان سے اپنی دکان بند کریں؟ یہ مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھی پوچھتے ہیں. اس سلسلے میں دیکھیں دوستو بزرگوں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ جس محلے میں دکان ہے اور اس دکان کے آدمی، اس دکان میں کام کرنے والے لڑکے یا اس دکان کے جو مالک ہیں، جو بھی ہیں، وہ عام طور پر 5 وقت کی نماز کون سی مسجد میں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جس مسجد میں وہ عام طور پر محلے کی مسجد ہو یا جس مسجد میں وہ پڑھتے ہوں، تو اس مسجد کے حساب سے جب وہاں کی اذان ہو جاوے، آپ جمعے کے دن اس کی اذان سے آپ اپنا کاروبار بند کر دیں، اور بند کرنے کے بعد سارے لوگ جو جتنے بھی ہیں وہ اس مسجد میں جا کر جمعے کی نماز ادا کریں، اور پھر جمعے کی نماز ادا کر کے اپنی دکان کھولیں. یہ مسئلہ ہے ایڈجسٹ کرنا. جیسے ہمارے شہر میں ایک جگہ پر کہیں 1:10 پر خطبہ ہو رہا ہے، ایک جگہ پر 1:40 پہ ہو رہا ہے، تو وہ ایک بھائی وہاں چلا جاتا ہے، دوسرا بھائی 1:40 پر چلا جاتا ہے، دکان بند نہیں کرتے. یہ غلط طریقہ ہے، انتہائی نامناسب طریقہ ہے. اس لیے دیکھیں دوستو بزرگ، ایک بات یہ سمجھیں کہ کاروبار جمعے کے دن اذان کے وقت بند کرنے کا مقصد شریعت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک اسلام کی اور مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آئے،
اگر ہم اس طرح ایڈجسٹ کر لیں تو پھر 5 نمازیں روزانہ ہوتی ہیں اس میں ایڈجسٹ کرتے تو ہیں. اگر جمعے کی نماز میں بھی ایڈجسٹ کر رہے ہیں تو پھر جمعے کا اور دوسری نمازوں کا فرق کیا ہوا؟ یعنی اجتماعیت کے ساتھ پورا جو کاروبار ہمارا بند ہو، ہم نماز میں شریک ہوں، جامع مسجد میں جہاں پر زیادہ لوگ نماز پڑھتے ہوں وہاں شریک ہوں، اور جمعے کو اہتمام سے ہم جمعے کی نماز ادا کریں. یہ شریعت کی روح ہے، یہ شریعت کا مزاج ہے، شریعت کا مقصد ہے. دیکھیے کاروبار کرنا اذان ہو جانے کے بعد یہ مکروہ تحریمی ہے جو حرام کے قریب قریب ہوتا ہے. آپ دھندا کریں گے اس وقت وہ حلال ہے. حلال ہے مطلب مال جو آپ نے کمایا وہ حلال ہے، لیکن یہ عمل آپ کا بڑا گناہ ہے، اس لیے بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اب پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جمعے کی اذان کے وقت کاروبار بند کر کے جمعے کی نماز میں شریک ہونے کا مسئلہ یہ ان لوگوں کے لیے جن پر جمعہ فرض ہے. جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، مان لو مسافر ہے یا معذور ہے یا کوئی غیر مسلم ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے. اگر ہم مان لو کوئی بھروسے والا ہماری دکان پر کام کرنے والا ہو، نوکر ہو، ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ دھندا جاری رکھے ہوئے ہے، وہ خرید و فروخت کر رہا ہے یعنی غیر مسلم، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر جمعہ جب فرض ہے نہیں تو اس کے لیے اذان کے وقت کاروبار بند کرنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ باتیں تھی جو خاص طور سے مناسب سمجھا کہ آپ کو جمعے کے دن کاروبار کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. امید ہے کہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھائے اور عمل کی